وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج آسان درس قرآن میں 5ویں پارے کا 6واں رکوع ہے، جس کے اندر 11 آیتیں ہیں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 70 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اس کتاب پر ایمان لائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ شیطانی چیلوں سے کرائیں، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایسے شیطانوں کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر بہت دور کی گمراہی میں پھینک دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا، اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَاءَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، پھر آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے بھاگے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمارا مقصود تو صرف بھلائی اور موافقت ہی تھا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کریں اور انہیں نصیحت کرتے رہیں، اور ان سے ایسی باتیں کہیں جو ان کے دلوں پر اثر کر جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، اور اگر بے شک وہ اس وقت آپ کے پاس آتے جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اور اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتے، تو یقیناً وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان پاتے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ چنانچہ آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے باہمی جھگڑے میں آپ کو انصاف کرنے والا نہ مان لے، آپ کو منصف حاکم نہ مان لے، پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے کے متعلق وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور اسے خوشی خوشی تسلیم کر لیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور بے شک ہم ان پر لکھ دیتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے تھوڑے ہی یہ کام کرتے، اور یقیناً اگر وہ اس پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے بہت بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہوتا۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور تب ہم ان کو اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا فرماتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور انہیں دنیا اور آخرت میں سیدھا راستہ بھی دکھاتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ ناظرین کرام، آج آسان درس قرآن میں 5ویں پارے کے اندر 6واں رکوع ہے، جس کے اندر 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 70 تک۔ اس میں منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 63 کے درمیان دیکھیے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرتے ہیں وہ لوگ اس فیصلے سے راضی نہیں ہیں، وہ کافروں کے پاس، دوسرے لوگوں کے پاس، غیر اللہ کے پاس لے جاتے ہیں تاکہ وہاں اپنا فیصلہ کرائیں۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 64 میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے گی، ان کی بات مانی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 65 کے اندر سورہ نساء کے اندر قسم کھاتے ہوئے کہا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے
اپنے تمام مسئلے میں آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں اور دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ ہو۔ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ ویسے ہی کہہ دیتے تو کافی تھا، یہاں اللہ نے اپنی قسم کھائی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا کتنا ضروری ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں امام صاحب نے کہا، جی نہیں، اماموں کے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، تبھی ہماری کامیابی ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں تو ان کا انعام کیا ہے، اطاعت کا کیا صلہ ملے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، نوازشیں ہیں، اور ایسے لوگ نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اور یہ بہترین دوستی ہے، بہترین یارانہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔